معلوم یہ ہوا ادنا ادنا سمجھتا ہے، اعلیٰ اعلیٰ سمجھتا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث جبرائیل جو حدیث کا نام ہے، مشکات شریف کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل، کہا ہے کہ ایک شخص آیا ہمارے سامنے، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، جس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، جس کے کپڑے بہت سفید، وشدید سواد الرأس، اور بال جو ہے بہت ہی سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، تھا آدمی لیکن آدمیوں جیسا نہیں تھا، ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا، ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا، کہ نہیں تھا، حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ حضور کے آگے آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضور کے دو زانوں کے آگے اپنے دو زانوں ٹیک دیے، حضور کے زانوں مبارک کے آگے اپنے زانوں، یعنی جس طرح شاگرد اپنے استاد کے آگے بیٹھتا ہے، کیسے بیٹھ گیا؟ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا خدا کی بارگاہ اور نبی کی بارگاہ الگ نہیں، حدیث تو سنائی میں نے بہت، مگر یہ جملہ نہیں سنایا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں جیسا بیٹھتے ہیں کیا پاس میں لے جا کے بٹھا کے بھی لے کے آ تو خیر بندگان خدا تو سمجھ میں آئی بات، تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بیٹھ گئے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے، یہ بھی ایک یہاں فخذائے، ہی کی ضمیر جو ہے خود جبرائیل کی طرف ہے، اگر ہی کی ضمیر حضور کی طرف لوٹا دی جائے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، نہیں چمنا رہے، نہیں چمنا رہے، کیوں نہیں چمنا؟ شرک ہوتا ہے، ارے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، ارے کہاں شرک ہوتا؟ جبرائیل آ کے فرشتے شرک ہوتا کچھ بھی شرک ہوتا شرک ہوتا نہ شرک ہوتا کچھ شرک ہوتا ہے خدا کا، تجھے کہیں تو فکر ہے تو خدا کیا ہوا یوں، تم کو کہیں کچھ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، مصطفیٰ کے دونوں مبارک دانوں پر رکھ دیا، ان کے زانوں کو چھونے کے لیے جبرائیل کے ہاتھ چاہیے، کرنے تو مدح سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے، کیا برا ہے؟ جبرائیل امین نے زانوں پر ہاتھ رکھا، کیوں رکھا؟ قدم اگر ملتے تو قدم پر بھی رکھتے، مصطفیٰ ایسا بیٹھے ہیں، تشریف رکھنے کا انداز ایسے ہے، قدم نظر نہیں آ رہا، بس سمجھ میں، مگر دل میں تڑپ تھی، سو رہا، ام ہانی کے گھر سو رہا، جاؤ جگاؤ نہیں، جاؤ دروازے سے نہ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو کہ جب موقع ملے تو بسد ادب اپنی آنکھیں تلووں سے مس کرو، تلووں سے مس کرو، اور نبی کی قدم بوسی جائز کیا؟
قدم بوسی نہیں تو کیا ہے تو نہیں جا سکتا. قدم جانے والے جو ہیں ان کا بوسا لے لیتا. پیارے پیارے قدم جائیں گے عرش پر جائیں گے, قاب قوسین کی منزلوں میں جائیں گے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا, جبرائیل آئے بیٹھے ادب سے, بیٹھ کے کیا کہا, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, پھر کیا احسان کے بارے میں بتائیے. گڑیاں دیکھی جا رہی ہیں. منسٹر کی اجازت نہیں ہے, جگر کانپ رہا ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. وقت کیا ہے, کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ آزاد ہیں, شادی نہیں ہے, یہ بیچارے کی شادی ہو گئی اور رشتہ میرا داماد کا ہے, یہ میرے داماد ہوتے ہیں رشتے میں. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات, بھول گئے آپ حضرات؟ اسلام, ایمان, احسان. یہ پوچھا, کچھ نبی کو بتایا نہیں, نبی سے سوال کرتے گئے, اس کے بعد اٹھ کے چل دیے. جا رہے ہیں کون, جا رہے ہیں. چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا دریافت فرماتے ہیں, اتدری من السائل. عمر, یہ سوال کرنے والا جو تھا اسے تم جانتے ہو؟ اتدری من الرجل نے کہا, یہ شخص جو آیا تھا اسے جانتے ہو؟ نہیں. سائل, بھکاری. ارے بات کیا, تو سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور کیا فرماتے ہیں, اتدری من الرجل نہیں فرمایا, یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم جانتے نہیں فرمایا. یہ مرد جو آیا اس کے بارے میں کیا جانتے؟ حالانکہ مرد ہے مرد, لیکن حضور مرد, وہ چونکہ باطناً جبرائیل ہے, مرد نہیں ہے, لہذا مرد نہیں کہتے منی سائل. اب سائل میں دو معنی ہیں, سوال جس نے کیے بہت سے, کئی سوال, وہ کون ہے تم جانتے ہو کہ نہیں, یا یہ جو مانگنے آیا تھا مجھ سے, یہ مانگنے والا ہے میرا, سائل ہے میرا. مانگا نا سدرۃ المنتہا پر جب حضور رکے, جبرائیل کے رکنے کی وجہ سے رکے, تو حضور نے پوچھا, جبرائیل حل کا حاجت, تم کو کچھ چاہیے؟ حل کا حاجت, نے پر بچھا دیا. مانگا نا, سائل ہے, ظاہراً مانگنا, ورنہ ان کی ساری سانسیں حضور کی دے, ان کا وجود حضور کی بھی. خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا, اب جب چلے ہیں جبرائیل تو حضور نے فرمایا من السائل, جانتے ہو کہ کون پوچھنے والا ہے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول جانے, ہم کیا جانے, ہم کیا جانے. جاننا تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے, یہ صحابہ کا ایمان. اب یہاں آج کے 15ویں صدی کے لوگ کیا پوچھتے ہیں, حضور کو علم غیب تھا کیا؟ ہمارا نہیں, بہت سے لوگ کیا ہے, حضور کو علم غیب تھا کیا؟ غیب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حضور, بہت غور سے سنیں. حضور غیب کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں یا شہادت کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں؟ بھئی جو شخص آیا اس کو جانتے ہو؟ دیکھنے میں تو انسان ہے, یہ کون ہے؟ یہ غیب کے تعلق سے سوال ہے. کیا فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانے, ہم کیا جانے. تو خیر بندگان خدا, اب حضور انور صلی اللہ, یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تمہارا دین سمجھانے کے لیے. اب مجھے قسم کھا کے بتائیں کہ جبرائیل نے اس حدیث میں, اس واقعے میں دین کیا سکھایا صحابہ کو. سبحان اللہ. جبرائیل آئے, دو جانوں ہو کے بیٹھ گئے اور حضور سے کچھ سوالات کیے. حضور
حضور نے جوابات دیے، جوابات سن کے چل دیے. کیا دین سکھائے؟ میرے خیال سے اب آپ بھی بٹن آف کرنے والا آئے گا، دبائے گا تو آف ہوگا نا. میں تو گونگا ہوں، بولنے والا ہوں ہی نہیں. در پسے آئی نہ توتی صفتم داشتان، در پسے آئی نہ توتی صفتم داشتان، اونچے استاذ ازل گفتگو می گویم. ہر عکس ہر عکس چہکتا نظر آتا ہے بظاہر. مظفر وارثی کہتے ہیں ہر عکس چہکتا نظر آتا ہے بظاہر، لیکن پس آئینہ سے تو بول رہا ہے. پہچان لو تو پھر تم بھی بولنے والے ہو. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا، آئے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے جوابات دیے، چل دیے. حضور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جبرائیل ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. کیا دین سکھایا انہوں نے؟ بن گئے دین سیکھنے کا سبب بن گئے. ارے دین کیا ہے؟ بظاہر بشر ہے، حقیقت میں ملک ہے. اسی طرح میرا آقا بظاہر بشر ہے، حقیقت میں وہ نور ہے جس سے ہم لاکھ ملائکہ پیدا ہوتے ہیں. وہ نور ہے جس سے ہر نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور ہے جس سے آدم پیدا ہوتے ہیں. وہ نور ہے جس سے شیش پیدا ہوتے ہیں. وہ نور ہے جس سے جبرائیل پیدا ہوتے ہیں. وہ نور ہے جس سے ہر نور پیدا ہوتا ہے. میں نور ہوں. سبحان اللہ.